اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رسمی اسلام کیا آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ دے گا؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ نفی مطلب رسمی اسلام آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دیکھیں، آپ کھوٹا سکہ لے کے اگر بازار میں چلے جائیں تو آپ کو کوئی سودا نہیں دے گا اس پہ۔ ہماری مثال کھوٹے سکوں کی ہے۔ ہمارا اسلام یعنی ہم نے سوچ سمجھ اسلام کو نہ ہم نے سمجھا ہے اور نہ اس کو قبول کیا ہے، اور نہ حقیقی اسلام کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اور یہ بڑی ہی یعنی خطرناک بات ہے۔ خطرناک اس لیے ہے کہ اگر آپ اسلام کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور تو پھر اسلام کو آپ قبول بھی نہیں کریں گے۔ در حقیقت دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ دنیا حقیقت ہے، دنیا ہی اصل ہے، لہٰذا دنیا ہی کی طرف ہم رخ کر کے دنیا ہی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اسلام ہمیں ورثے میں ملا ہے، اس پہ نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق، یہ کلیئر بات ہے۔ اور اگر کوئی سمجھ بھی جائے تو اسلام کو اس حقیقی حالت میں ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو مطالبہ کامل بندگی کا ہے، کامل اسلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دین اسلام میں پورے کے پورا داخل ہونا جو ہے، یہ ہمارے وہم و گمان سے بالا تر چیز ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، دین اسلام اس وقت جو دین اسلام پر جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ دراصل دین اسلام نہیں ہے، وہ بلکہ ہماری خواہشات ہیں، ہماری مرضی ہے۔ دین اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ اسلام کا جو حکم ہے وہ ہم اپنی مرضی سے قبول کرتے ہیں، اور جس میں مرضی نہیں ہوتی اس کو رد کر دیتے ہیں، زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، عمل ہی نہیں کرتے۔ اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اور یہ تمام معاشرے کی کہانی ہے، اور یہ تمام امت کی کہانی ہے۔ تو رسمی اسلام جو ہے آخرت میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی ہمارے یہ اسلام کی مثال میں نے آپ کو دی نا کھوٹے سکے کی۔ کھوٹا سکہ تو بازار میں نہیں چلتا، اسی طرح جو اسلام ہمارا ہے یہ اس کی مثال کھوٹے سکے کی ہے۔ اور آخرت میں آپ دیکھ لیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ یعنی قرآن میں ارشاد ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ آخرت میں مال اور اولاد یہ کام نہیں آئیں گے۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، لیکن وہ جو اپنے ساتھ دنیا سے قلب سلیم لے کے آئے۔ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات دنیا سے پاک دل، اور وہ دل جس میں اللہ کی یاد سے معمور ہو، وہ قلب سلیم کہلاتا ہے۔ اس کی اور بھی تفصیل ہے، میرے کلپس بھی موجود ہیں قلب سلیم پہ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ۔ تو یعنی قلب سلیم جو ہے وہ وہاں فائدہ دے گا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، کیا رسمی اسلام آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ دے گا، تو میں نے آپ کو کیا جواب دیا کہ بالکل نہیں دے گا۔ کیا چیز فائدہ دے گی وہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اس دن کوئی مال اور اولاد کام نہیں آئے گی مگر وہ جو اپنے ساتھ ایک سالم دل لے کے آئے۔ سالم دل کی سے مراد جو ہے وہ دنیا کی محبت سے پاک دل، اللہ کی یاد سے آباد اور دنیا کی محبت سے آباد دل۔ اب ہمارے دلوں کو آپ دیکھ لیں، اپنے دلوں کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اور اپنی توقعات کو دیکھ لیں۔
اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری توقعات، پریشانیاں صرف ظاہر کے بارے میں آپ اندازہ لگا لیں۔ اگر ایسا نہیں ہے اور ویسا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن ویسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی، یہ میرا کاروبار، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میری جائیداد، یہ میرے عہدے اور یہ میری پوزیشن۔ تو دیکھ لیں، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن میری مخاطب تو عام لوگ ہیں۔ وہ خاص لوگ جو اللہ والے ہیں وہ تو میرے مخاطب ہی نہیں ہیں، میں تو عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور میں رسمی اسلام کی بات کر رہا ہوں، اور میں قلب سلیم کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا دل تو دنیا کی محبت سے آباد ہے، اور اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے حقیقی طور پہ۔ زبان پہ بر زبان اللہ اللہ، در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارد اثر۔ دل میں تمہارے دنیا ہے اور زبان پہ اللہ اللہ کر رہے ہو، زبان ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ اللہ اللہ ہے، دے مار گٹھلیاں پڑھ رہے اور دل میں دنیا ہے، تو یہ تسبیح کیا اثر کرے گی؟ این چنی تسبیح کہ دارد اثر، تو کوئی اثر اصل میں تو دیکھیں آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، آپ کے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو دنیا کی محبت سے آباد ہے۔ اللہ کا نام جب لیں تو مومن وجد میں آ جاتا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب میری آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، ہم بہت دور ہیں، اسلام سے بہت دور ہیں، اپنے اللہ سے بہت دور ہیں۔ ہمارے دل جو ہیں، آپ دیکھ لیں، اصل معاملہ تو دلوں پر ہوگا، نیت پر اصل فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ لاکھ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، لیکن دل میں آپ کی دنیا ہے اور اللہ کی یاد سے خالی ہے، بظاہر کچھ آپ نیک اعمال کر بھی رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں، یعنی اسلام میں اخلاص چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے دین کو یعنی جس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا، او کما قال، ایسی حدیث ہے۔ جس نے اپنے دین کو اسلام کے لیے خالص کر لیا، اپنے زندگی کو، یا ایسے کچھ ابھی مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے ہیں، مفہوم یہی ہے کہ آپ یعنی اخلاص پیدا کریں اپنے اعمال میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں ہے، ہم مخلص نہیں ہیں اللہ کے بارے میں، ہم دنیا کے بارے میں مخلص ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے تمام کاموں کا جو دار و مدار ہے وہ دنیاوی مفادات پر ہے۔ آپ کے تعلقات، آپ کے چلنا پھرنا، آپ کا سب کچھ جو ہے دنیا کے مفادات پر ہے، اور آپ دنیا کے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد آپ کے تعلقات کی بنیاد بھی نہیں ہے، اور آپ کے جو اعمال ہیں اس کی بنیاد اللہ کی یاد نہیں ہے، دنیا کی یاد، مفادات۔ ہر شخص جو ہے وہ مفاد پرست بنا ہوا ہے دنیا کے مفادات کا، حالانکہ مومن جو ہے وہ آخرت کے مفاد کو دنیا کے مفاد پر ترجیح دیتا ہے۔ اور جو بھی یعنی جس نے بھی دنیا آخرت کے مفاد پر دنیا کو ترجیح دے دی، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ شخص کافر ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 کا آپ مطالعہ کریں، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، تباہی ہے کافروں کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں جو
یستحبون الحیات، جو دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ آج دیکھ لیں ہماری زندگی جو ہے وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اور ہمارے تعلقات اور زندگی گزارنے کی بنیاد جو ہے وہ دنیا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم